السلام علیکم اسٹوڈنٹ، فرسٹ السلام ٹو آل۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے پریویس لیکچر دیکھا ہوگا تو ہم نے اس میں یہاں تک اینڈ کر دیا تھا۔ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ اسپینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پریویس ریپیٹ کرنا چاہیں تو پرانا لیکچر کو اینڈ سے تھوڑا سا دیکھ لیے گا۔ ہم یہاں پہ ختم کر چکے تھے کہ تعاون نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سے میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ سن 1930 یعنی کہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ یعنی کہ 1930 میں مسلم لیگ نے ایک الہ آباد میں جو جلسہ کیا تھا، اس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کی ایک تجویز پیش کی، ایک آئیڈیا پیش کیا۔ 4 سال کے بعد یعنی کہ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا۔ یعنی کہ 1934 میں قائد اعظم نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا اور اس عہدے کو قبول کر لیا کہ اب وہ ہی مسلم لیگ کے مستقل صدر رہیں گے۔ انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ یعنی کہ 1934 میں ملک پاکستان کو حاصل کرنے کی دل و جان سے کوششیں شروع کر دی گئیں قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے۔ آخرکار 23 مارچ سن 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا، یعنی کہ 23 مارچ 1940 میں، جسے ہم قرارداد پاکستان کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس میں انہوں نے لاہور میں ایک اجلاس ہوا تھا جہاں پہ قائد اعظم نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ جہاں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، ان علاقوں کو ایک ملا کے ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے، ایک انڈیپینڈنٹ مسلم مملکت قائم کی جائے، اور اس اعلان کو قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، جس کی رو سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس اعلان کے بعد مسلمانوں میں ایک ولولہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ ٹھان لی کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کریں گے۔ ایک آزاد اور خود مختار مطلب آزادی، ان کی انڈیپینڈنٹ، جہاں پہ ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکیں، کسی کی گرفت نہ ہو، کوئی ہمارے اسلام کی کوئی ہماری دین کی اصولوں پہ، کوئی ہمارے اصولوں پہ پابندی نہ لگا سکے، ہماری روایت و رواج کی جگہ اپنی روایت و رواج کو نہ لا سکے۔ ایک خود مختار یعنی کہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرنے والے سارے کام جو کہ خود سے کر سکیں، وہ سیلف ورکنگ، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں جب ایک قوم تشکیل پاتی ہے، ایک قوم بنتی ہے، تو وہ دو بنیادوں پہ بنتی ہیں۔ پہلی بنیاد جو ہوتی ہے وہ برٹش یعنی کہ انگریزوں کی بنیاد ہوتی ہے، جسے ہم مغربی لوگ بھی کہتے ہیں، اور دوسری بنیاد وہ ہوتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ یہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں زرع وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافی حدود پر استوار کیں۔ جو مغرب کے رہنے والے تھے، ان کا قوم مطلب ان کے قوم کے معنی یہ تھے ان کے یہاں کہ ایک خاندان ہے وہ ایک قوم ہے، دوسرا خاندان ہے وہ دوسری قوم ہے، یعنی کہ وہ ان کی جو قوم تھی وہ خاندان، نسل اور قبیلے پہ ڈیپینڈ کرتی تھیں کہ یہ ایک قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ایک قوم ہو گئی سیپریٹلی، جو دوسرے قبیلے کے لوگ ہوں گے وہ دوسری قوم ہو جائے گی۔ اس طرح سے ان کی قوم کی بنیاد قبیلے، نسل اور خاندان پر ڈیپینڈ کرتی تھی، اور انہوں نے اسی بنیادوں کو جغرائی حدود پر استوار کر دی۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس حصے میں رہیں گے، اس ٹکڑے میں رہیں گے۔ جغرافیہ حدود یعنی کہ زمین کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، جغرافیائی حدود، ٹھیک ہے، وہ اس حصے میں رہیں گے۔ جو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں وہ فلاں ٹکڑے پہ رہیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے قومیں تشکیل دی خاندان، نسل اور قبیلوں کی بنیاد پر، اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ قوم جب بنتی ہے جب ایک پراپر وطن ہو۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا وہ دروازہ کھلا جو 2 عالمی جنگوں ہونے سے باخوبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے یعنی کہ جو اہل مغرب کا جو نظریہ تھا ایک قوم کا، اس کی وجہ سے اتنی بری تباہی مچی، مسلمانوں میں آپس میں جنگیں ہوئیں، اور وہ جو ہے 2 عالمی جنگیں جب ہوئیں تو ان سے باخوبی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا برا، کتنا دہشی مقام ہو گیا تھا، مطلب
اتنی دہشت ہو گئی تھی اور آپس میں لوگ جو ہے اتنا زیادہ لڑ رہے تھے اسی بات پہ، اسی جو بنیاد تھی یہ کہ قوم وطن سے بنتی ہے، اسی بنیاد پر جو ہے یہ لڑائیاں ہوئی ساری، یعنی کہ انہوں نے لکھا ہے یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑائی کی گئی، جو انہوں نے کہا تھا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، اسی بات پہ سارے پھڈے ہوئے، ساری لڑائیاں، ساری جنگیں اسی بات پہ ہوئیں، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، اور جنہوں نے یہ وطنی قومیت نکالی تھی کہ قوم وطن سے بنتی ہے، یہ جو ان کا لا تھا یا یہ جو ان کی تھیوری تھی وہ بالکل ہی جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے پائی تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے ان کے نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے، ان کے جو جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے وہ ان کے تحت، یعنی کہ ان کے بیچ میں اقلیت کہتے ہیں کم تعداد کو، بالکل کم تعداد جو ہوتی ہے نا، تو ان کے بیچ میں وہ ایک مجبور اقلیت بن جاتی ہے، یعنی کہ ان کے بیچ میں وہ ایک مجبور کم لوگ بن جاتے، ان کی مجبوری جو ہے وہ ایک مجبوراً طور پہ وہ زندگی گزارتے، اور اب ان کے بیچ میں ایک مجبور بن کے رہ جاتے، کم لوگ تھے اس لیے اقلیت کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی۔ قوم کو تشکیل دینے کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، یعنی کہ قوم اسلامی، اس ملت کا لفظ قوم کے لیے یوز ہوتا ہے ویسے تو، لیکن میں نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ قوم میں جو ہے گروہ بندی آ جاتی ہے، اس لیے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تو وہاں پہ ملت کا ورڈ یوز کرتے ہیں، کیونکہ ملت میں کوئی گروپ بندی، کوئی فرقہ واریت یہ چیزیں یوز نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے ملت اسلامی یعنی کہ اسلامی ملت کہتے ہیں مسلمانوں کو کوئی گروہ، ٹھیک ہے، اسے ملت کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کی تھی تو انہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جو کہ مغرب کا جو تصور تھا قوم کو قائم کرنے کا اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، یہاں پہ علامہ اقبال کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، وہ ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، یعنی کہ اپنی ملت، اپنی قوم پر اپنی قوم پر جو ہے قیاس یعنی کہ گمان، سمجھوتا، اپنی قوم پر سمجھوتا اقوام مغرب سے نہ کر، مطلب اپنی قوم کو بنانے کے لیے جو آپ بنیاد ڈالیں وہ مغرب کی بنیاد نہ ہو، وہ مغرب سے ملتی جلتی نہ ہو، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ کی جو بنیاد ہے قومیت کی تشکیل کی وہ بہت زیادہ خاص ہے، ان کی جمعیت کا معنی ہوتا ہے گروہ، ٹھیک ہے، یا مجمع، کسی مجموعے سے نکلا ہے جمعیت، ٹھیک ہے، ان کی جو گروہ کا ملک و نسب پر انحصار، یعنی کہ جو اہل مغرب ہیں ان کا جو گروہ ہے، ان کا جو قوم تشکیل دیتے ہیں ان کا انحصار، یعنی کہ ان کا دار و مدار، یعنی کہ وہ جب قوم تشکیل دیتے ہیں تو اس کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ ملک و نسب، یعنی کہ کس ملک سے، کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس پہ وہ جو ہے ایک قوم تشکیل دیتے ہیں۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، یعنی کہ مذہب کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ اگر مذہب پہ ڈپینڈڈ ایک قوم بنائی جائے تو وہ بہت ہی مضبوط اور مستحکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط یا ٹھوس، تو بہت زیادہ مضبوط جمعیت ہوگی، وہ ایک بہت زیادہ مضبوط قوم ہوگی اگر آپ مذہب کی بیس پہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کی قومیت کی ایک نظریاتی قومیت ہے، مسلمانوں نے جو قوم قائم کی یا ایک جو ملت قائم کی اس کی ایک نظریاتی قومیت کیا ہے؟ یعنی کہ اس نظریے پہ انہوں نے قوم قائم کی اپنی، اور وہ نظریاتی مطلب نظریے کی بنیاد پر، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ جو کہ ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اور وہ نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں معبود کوئی سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، اس نظریے پہ قائم ہے، یعنی کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں،
صرف ایک بات پر قائم ہے ہماری قوم، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں معبود کوئی سوائے اللہ کے، یعنی کہ دین اسلام پہ، مذہب پہ قائم ہے، جس میں کہ کوئی نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، جو کہ کسی نسل پہ بیس نہیں ہے، کسی رنگ پہ، کسی وطن پہ نہیں ہے کہ بھائی اس نسل کا ہوگا تو یہ ہماری قوم سے ہوگا، یا اس کا رنگ گورا ہونا چاہیے، یا وہ کالا ہونا چاہیے، وہ سانولا ہونا چاہیے، یا اس کا وطن یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک نظریہ جو کہ لا الہ الا اللہ، ایک عقیدہ جو کہ رب پر ہے، اور ایک کلمہ وہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلمے، اس عقیدے اور اس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہماری قوم، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا جاتا ہے، اور اسی نظریاتی پہلو کو یعنی کہ اسی نظریے کو، لا الہ الا اللہ والے نظریے کو نمایاں کرنے کے لیے ملت کہا جاتا ہے۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کی جماعت، ٹھیک ہے۔ اسی نظریاتی قومیت میں، اسی نظریے کی قوم میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی ان کا رنگ ہو، وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس قوم میں شامل ہو سکتے ہیں، اگر ان کا عقیدہ یہی ہے، ان کا کلمہ یہی ہے، ان کا نظریہ یہی ہے، ان کا فیتھ یہی ہے، تو وہ اس قوم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، کہ جنوبی ایشیا کے جو رہنے والے مسلم تھے، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، جن میں نسلیں بھی چینج تھیں، ڈفرینٹ تھیں، مطلب ڈفرینٹ نسلیں تھیں، ڈفرینٹ ان کے رنگ تھے، اور مختلف ملکوں سے، مختلف خطوں سے شامل تھے لوگ، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت ایکچولی یوز ہوتا ہے کسی کے نیچے کام کرنے والا یا ملازم ہم کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت، یعنی کہ ان کو ایک ایسی قوم کی ملازم، یا ان کے ایک ایسی قوم کے نیچے، ایک ایسی قوم کی کہہ سکتے ہیں کہ ساری پاور جس کے ہاتھ میں ہو، اور اس کے نیچے کام کرنا، ماتحت ملازم، صحیح معنی ہے اس کے، ایک ایسی قوم کا ملازم بن کے رہنا نہیں تھا، ایک ایسی قوم کا ملازم یعنی کہ ماتحت اقلیت بن کر رہنا، اقلیت کا میں نے بتایا تھا کم تعداد، ٹھیک ہے، تو ایک ایسی قوم کم تعداد میں تھے، ایک تو وہ لوگ مسلمس تھے، کم تعداد میں تھے، تو ان پہ زیادہ جو ہے وہ لوگ اپنا زور ڈالتے تھے، اپنا زور جبر کرتے تھے، اس لیے ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس یعنی کہ خلاف، یا پھر اپوزٹ یا الٹا، ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ان کو ایک ایسی قوم کے بیچ میں، ایک ایسی قوم کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا، وہ بھی اتنی کم تعداد میں، ایسی قوم کے ساتھ رہنا ان کو منظور نہ تھا جو کہ اسلامی قومیت، یعنی کہ ایک اسلام کی جو قوم ہے اس کے برعکس، اس کے الٹ، اس کے خلاف ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ذات پات یعنی کہ یہ اس ذات سے ہے تو یہ ہماری قوم میں آ سکتا ہے، جیسے اگر اس کی اونچی ذات ہے تو وہ ہماری قوم میں آئے گا۔ چھوت چھات کا لفظ بھی ذات پات سے ہی نکلا ہے ایکچولی، ٹھیک ہے۔ اور بت پرستی یعنی کہ بتوں کی پوجا جو کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور ان کو اپنا رب مانتے تھے، ان کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی، مطلب اس کے ان سب چیزوں میں، ان سب کفرانہ حرکتوں میں جو ہے وہ جکڑی ہوئی تھی، یعنی کہ چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی کہ اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک الگ قومیت بنانی ہے، ایک الگ قوم بنانی ہے، جو کہ ایک اسلامی قومیت ہوگی، اسلامی قومیت کی بنیاد پہ ہمیں ایک الگ قوم بنانی ہے، اور ایک جدا وطن چاہیے ہمیں، اس کا انہوں نے مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، جس وطن میں وہ اپنے عقیدے، اپنا فیتھ، اپنی ہی معاشرت، نظریہ زندگی اور طرز معاشرت، یعنی کہ طرز معاشرت کہتے ہیں زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ، ٹھیک ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، کسی کی زور زبردستی نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے مذہب کو فالو ہی کرو، وہ جس کو چاہیں، مطلب اسلام پہ جس طرح سے چاہیں وہ عمل کر سکیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنجز کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو دور جدید آئے گا، نیکسٹ ماڈرن دور جائے گا، اس کے جتنے بھی تمام چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے مستقبل کو سنوار سکیں، کیسے؟ اسلامی قومیت کی بنیاد پر ایک جدا وطن حاصل کر کے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جو نظریہ پاکستان یعنی کہ پاکستان کو بنانے کا جو نظریہ تھا، اس میں اسلامی زندگی یعنی کہ اسلام کی بیس پر زندگی گزارنا، جو کہ ہمیں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس پہ، اور اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یعنی کہ اسلام کی قدر کرنے والوں کا، اسلامی قدروں کا جو تصور ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. مطلب بیس ہی یہی ہے، بنیاد ہی یہی ہے کہ ایکچولی ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے، جو حقوق ہمیں وہاں نہیں مل پا رہے ہیں وہ ہم حاصل کریں. اخوت یعنی کہ بھائی چارہ، مساوات یعنی کہ برابری، عدل یعنی کہ انصاف، دیانت یعنی کہ تقوی، خدا ترسی یعنی کہ ترس کرنے والے، انسانی ہمدردی یعنی کہ انسانوں سے ہمدردی کرنے والے. ٹھیک ہے، اب اس سب کو میں ملا کے پڑھ دیتی ہوں. اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ بھائی چارے، برابری، عدل و انصاف، تقوی یعنی کہ پرہیزگاری، ترس اور ہمدردی، عظمت یعنی کہ عظیم کردار، ان سب کے بغیر نظریہ پاکستان یعنی کہ پاکستان کو بنانے کا جو نظریہ تھا اس کو فروغ حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اس کو فروغ ہم کہتے ہیں اونچائی یا ترقی صحیح رہے گا. نظریہ پاکستان کو ترقی حاصل نہیں ہو سکتی. نظریہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ محض یعنی کہ صرف ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا. صرف وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے ہی موجود تھیں، کیونکہ مسلمان آلریڈی ایشیا اور افریقہ میں حکومت کرتے تھے. کیونکہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ مسلمان حکومت کریں. ان کا مقصد کیا تھا کہ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا. مطلب نظریہ پاکستان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسلامی اصول یعنی کہ جو اسلام کے رولز ہیں ان کو فالو کیا جائے، اسلام کے رواجوں پہ چلا جائے اور ان کی اشاعت کی جائے، ان کو پھیلایا جائے، اسلامی اصولوں کو پھیلایا جائے، ان کو ترقی دی جائے، اور اہل عالم یعنی کہ پوری دنیا کے لوگوں میں یہ ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے. ایک مثالی مملکت کہ لوگ پاکستان کی مثال دے کے کہیں کہ دیکھو وہ ہے اصل اسلامی ملک جس نے اسلام کو فروغ دیا، جس نے اسلام کو پھیلایا. ٹھیک ہے نا، وہ ایک مثالی مملکت قائم کرنا تھا اصل میں. اور آج کل بہت برا حال ہو چکا ہے پاکستان کا، تمام معاملات میں رشوت ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے چوری کرتے تھے تو اسلام کا اصول کیا ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. رشوت دیتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے، حدیث نبوی ہے، اس کے باوجود کوئی عمل نہیں ہے. مطلب اتنا سوچنے کا، اتنا ہمیں آزادی دلوانے کا کہ ہمارے آنے والے جو نسلیں ہیں وہ کسی کی اس میں نہ رہیں، کہ وہ کسی اپنے اسلام کو کھل کے فالو کر سکیں، کسی کی جکڑ میں نہ رہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یعنی کہ قائد اعظم علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، سر سید احمد خان اور نامور شخصیت نے بہت محنت کی، اتنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں، اتنا لڑے، اپنا کھانا پینا کسی چیز کا ہوش نہیں تھا ان کو. بس ان کی ایک لگن تھی، ایک پیاس تھی کہ ہماری مملکت الگ ہو جائے تاکہ لوگ سکون سے رہ سکیں، اسلام کو فالو کر سکیں. لیکن اب جو ہے یہ نظریہ پاکستان، جس نظریے سے پاکستان بنا تھا، سب کچھ تہل محل ہو گیا ہے. کوئی کچھ نہیں ہے، مطلب کوئی رولز کوئی فالو ہی نہیں ہو رہے ہیں. جسٹ ابھی کووڈ آیا، اس نے سب کو خوف زدہ کر دیا تو سب مسجدوں کی طرف دوڑے، لیکن مسجدوں میں بھی تالے لگ چکے تھے. مطلب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کر دیا تھا کہ ہم ایک پراپر مملکت میں ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. کشمیریوں کا برا حال ہوا ہے، ان کو دیکھیں کہ اتنے ظلم، اتنے مظالم میں وہ گھرا ہوا ہے کہ مینس ٹو سے واٹ، کیا مطلب ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اپنے اسلام کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل پا رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں. قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں، مگر کیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا ہے.
رشوت ہے، چوری چکاری ہے، ہر چیز کھلے عام سرے عام ہو رہی ہے، بے حیائی پھیل گئی ہے، غیبتیں کر رہے ہیں لوگ، چغلیاں کر رہے ہیں. مطلب کوئی وہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا ہے وہ مقصد تو دھرا کا دھرا رہ گیا نا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو جس مقصد کے لیے ایکچولی ہم نے حاصل کیا تھا مسلمانوں نے، اس مقصد کو پورا کریں. کہ ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کریں، ایک ایسی مثال قائم کریں کہ لوگ کہیں کہ واقعی یار وہ پاکستان دیکھو، وہاں پہ اسلامی مملکت ہے. وہ ہمارے ملک کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کی ایک اسلامی جمہوریت. ہمیں بہت زیادہ ایک مثالی شہری بن کے ایک مثال دیں تاکہ لوگ ہماری کہ نہیں یار وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت حب الوطن ہیں. حب الوطن تو ہیں لیکن اپنی دین سے بھی بہت محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. اس کو دیکھیں، آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے کہ اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا. مطلب پاکستان ایک مثالی مملکت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنے اعمال کو اس طرح سے کرنا ہوگا. ہم ساری بات کیا کرتے ہیں؟ حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں. ارے آپ اپنے آپ کو تو بدلیے، دنیا میں سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا. اپنے آپ کو تو بدلیں، آپ پہلے اپنے آپ کو بدلیں، پھر دنیا میں سے ایک انسان برا کم ہو جائے گا. ایک 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 کر کے سبھی صحیح ہو جائیں گے پھر. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. تو پھر ایک کو دیکھ کے دوسرا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا، تیسرے کو دیکھ کے چوتھا، سبھی صحیح ہو جائیں گے نا پھر. ٹھیک ہے؟ تو سب کچھ یہ نہیں ہے کہ ہماری حکمران ہی ایسے ہیں تو ہم کیا کریں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. نہیں، ہمیں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا. جب ہندوؤں کو پتہ چلا کہ پاکستان قائم ہو رہا ہے، ایک اسلامی مملکت قائم ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، تو ان کو بہت ہی برا لگا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ مملکت قائم نہ ہونے پائے. انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، پتہ نہیں کیسے کیسے منصوبے بنائے، اپنی پوری کوششیں کی کہ یہ الگ ملک مسلمانوں کی مملکت قائم نہ ہو پائے. ان کے پاس دولت اور طاقت بھی تھی، کہ ان کے پاس ہندوؤں کے پاس بہت زیادہ دولت بھی تھی، بہت زیادہ طاقت بھی تھی، کیونکہ وہ اماؤنٹ میں وہ بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے؟ تو جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی. جنوبی ایشیا میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، لیکن کیونکہ قیام پاکستان یعنی کہ پاکستان کو قائم کرنے کا جو مطالبہ تھا وہ بالکل حق اور انصاف یعنی کہ بالکل صحیح بات تھی، کوئی کسی کا کوئی غلط بات نہیں تھی، کوئی نا انصافی نہیں تھی، کیونکہ حق اور انصاف پر مبنی تھا. اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا. اس لیے جو حکومت تھی برطانیہ کی وہ مجبور ہو گئی کہ ہمیں ایک خطۂ ارض دے. ٹھیک ہے؟ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، پرخلوص یعنی کہ اتنے خلوص سے، محنت سے، جذبے سے جو وہ رہنمائی کرتے تھے. قیادت کا مطلب رہنمائی، لیڈرنگ. اور مسلمانوں کا یقین تھا. کہتے ہیں نا یقین اور امید پر دنیا قائم ہے، تو یقین اچھا رکھنا چاہیے. مسلمانوں کو پورا یقین تھا، پھر اتحاد تھا سب میں، اور عمل پیہم یعنی کہ مستقل عمل، ایک مستقل محنت جسے ہم کہیں گے. اور ان سب کی وجہ سے یعنی کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی اتنی اچھی لیڈرنگ کی وجہ سے، مسلمانوں کی فیتھ کی وجہ سے، اتحاد یونائٹی کی وجہ سے اور مستقل محنت کی وجہ سے 14 اگست سن 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. 14 اگست سن 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک انڈیپینڈنٹ، ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرا، اور پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے. یہ بات ایک خوشی کی بات ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے اس نے اب تک بہت ترقی کی ہے، اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی ملک نہیں سمجھا جاتا، اس کا شمار دنیا کے اہم ممالک میں ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے، اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان ترقی اور زیادہ کرتا رہے اور ہمیشہ ترقی کرے، اور ابھی بھی کرتا رہے اور ہمیشہ
جب تک کہ دنیا قائم ہے، پاکستان ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا. ہمیں اپنے دماغ میں بات رکھنی پڑے گی کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، نظریہ پاکستان کیا تھا. اس بات کو ہمیں ہمیشہ اپنے دماغوں میں، اپنی نظروں میں رکھنا ہوگا. اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں. اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ہمیں ملک حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، کتنی قربانیاں دے کے حاصل کرا ہے، تو ہم پاکستان کو بہت زیادہ مضبوط، ٹھوس اور شاندار بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا تھا. نظریہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ جو وطن پاکستان ہم حاصل کریں وہ ایک اسلامی ہو، مطلب اسلامی ریاست ہو، اور دوسرا کیا ہے، فلاحی یعنی کہ کامیاب مملکت ہو. ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں بروز قیامت شرمندہ ہونا پڑے. ہمارا جینا اور مرنا سب پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. یعنی کہ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، میرا ملک. اگر کوئی کہتا ہے کہ تم اپنے ملک کی جاسوسی کرو، فار ایگزامپل آئی سیڈ دیٹ، کہ کوئی کہتا ہے کہ تم اپنے ملک کی جاسوسی کرو، میں تمہیں اتنے لاکھ روپے دے دوں گا، اور آپ حب الوطنی کہاں جائے گی پھر؟ آپ کو اپنے وطن سے بے حد محبت ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے بے حد محبت تھی، بے حد محبت تھی. تو ہمیں بھی اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی قوم سے بے حد محبت ہونی چاہیے، اپنے دین اسلام سے محبت ہونی چاہیے. تو ہمارا جینا مرنا ہر چیز بس پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے. قومی مفاد یعنی کہ یہی میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو کسی چیز سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی قوم، آپ کا ملک، آپ کا وطن نقصان میں ہے، تو آپ کو ایسے فائدے کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. کسی کام کا نہیں ایسا فائدہ کہ آپ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنی پوری قوم کو، پورے ملک کو، پورے وطن کو خطرے میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. تو قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو بالکل دل سے نکال کے پھینک دینا چاہیے. ہر قسم کی گروہ بندی کہتے ہیں فرقہ واریت، جو کہ آج کل بہت زیادہ عام ہے. اپنے فرقے میں ہی لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے سے، نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. فرقہ واریت اور گروہ بندی سے بالا تر ہو کر، یعنی کہ بالکل الگ ہو کر، ایک قوم کے طور پہ، ایک ملک کی حیثیت سے کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم بلوچی ہیں تو ہم اپنے بلوچستان کی حفاظت کریں گے صرف، نہیں. ایک ہم سندھی ہیں تو ہم صرف سندھ کی حفاظت کریں گے، اس طرح سے نہیں. بالکل گروہ بندی اسے ہی کہتے ہیں کہ الگ الگ شہر کے لوگ الگ الگ ہو جائیں. نہیں بھائی، ہم بس اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، باقی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ پورے ان سب سے بالا تر ہو کے، یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پشاوری ہیں، نتھنگ دیٹ. بلکہ پوری ایک قوم ہے، ہم ایک ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، یہ ہونا چاہیے. ان سب سے بالا تر ہو کر، ان سب سے الگ ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود یعنی کہ فائدے اور بھلائی، تو پورے پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا چاہیے. نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنے ذاتی فائدے کے بجائے اگر ہم قومی مفاد کے بارے میں سوچیں، تمام گروہ بندی سے دور ہو کر، ایک الگ ہو کر پورے پاکستان کے بارے میں سوچیں، تمام پاکستانیوں کے فائدے اور بھلائی کی کوشش کریں، تو اسی سے نظریہ پاکستان کی ترقی ہوگی. اسی طرح سے نظریہ پاکستان، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، جو پاکستان کا نظریہ تھا، وہ کامیاب ہو پائے گا. اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا، یعنی کہ نظر کے آگے یا دماغ میں اپنے بٹھا کے رکھا، اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. اپنی سیرت یعنی کہ آج کل کیا ہے، ہماری سب میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے میرا یہ بگاڑ دیا، کیوں بگاڑا، اب میں اس کو دیکھنا، مطلب کسی نے ایک تھپڑ مارا تو میں اس کو پلٹ کے 2 تھپڑ ماروں گا. جبکہ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں کتنا بھی مار لے، کتنا بھی کچھ بھی کر لے، تو اپنے غصے کو پی جاؤ، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھو. یہ واقعہ بہت عام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز جب فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو ایک عورت جو تھی وہ ان پہ کچرا ڈال دیا کرتی تھی. تو کبھی رسول اللہ نے اس پہ کبھی کچرا نہیں ڈالا،
کبھی اس پہ پتھر تو نہیں مارے اسے, یا کبھی یہ تو نہیں بولا تو نے مجھ پہ 1 بالٹی کچرا ڈالا اب میں تجھ پہ 2 بالٹیاں کچرا ڈالوں گا. نتھنگ. ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنے غصے کو پی جاؤ, صبر و استقامت رکھو, کیونکہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اپنی سیرت کو اچھا کرو, اپنی سیرت میں صبر پیدا کرو, غصے کو پیو, اخلاق اچھے رکھو, اپنی رحم دلی پیدا کرو, بات ایسی کرو کہ سامنے والے کو اچھا لگے, کسی کو برا نہ لگے, اور کردار یعنی کہ اپنے کریکٹر کو بھی اچھا کرو. اس کے مطابق ڈھالو. کس کے مطابق ڈھالو؟ اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا. یعنی کہ دنیا کی جو تمام قومیں ہیں ان میں ہم سب سے الگ پہچانے جائیں گے, ان میں اور ہم میں ایک فرق پیدا ہوگا, اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا, اسلامی جو ہمارے اسلامک رولز ہیں, اسلامک ویز ہیں, ان کی روشنی میں ہم پاکستان یعنی کہ اپنے ملک کو توانا, طاقتور جسم کہیں, مستحکم, ٹھوس یا مضبوط, شاندار یعنی کہ عالیشان, اور پرعزم یعنی کہ عظیم اور بلند بنانے میں پوری طرح سے کامیاب ہوں گے. اگر ہم اپنے اسلامک رولز کو فالو کریں تو ہم اپنے ملک پاکستان کو پرعزم, شاندار, ٹھوس مملکت بنانے میں کامیاب ہوں گے. ہمارا ملک پاکستان ہر قدم پہ ترقی کرے گا اگر ہم دل و جان سے اپنے مذہب کو فالو کریں اور اپنے ذاتی مفاد سے پہلے ملک قومی مفاد کے بارے میں سوچیں. یہاں پر آ کر آئی تھنک سو آپ کا چیپٹر یہ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد مشق اسٹارٹس ہیں, اور آپ کوشش کریے گا کہ اس مشق کو خود سے سولو کر پائیں. چیپٹر میں نے آئی تھنک سو میرے 3 لیکچرز میں یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور اگر آپ کو کچھ بھی اس میں مسئلہ ہو, کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پوچھنا آپ کا حق ہے, بتانا میرا فرض ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ میری چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہوں ان کو اگنور کرتے رہیے گا, کیونکہ اٹس مائی فرسٹ ایکسپیرینس, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار یور لو, اینڈ کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور بیکاز کووڈ-19 ہے, لاک ڈاؤن ہے, تو اپنا سب کا بہت خیال رکھیے گا. ہماری تعلیم کا بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے, آئی نو, لیکن کچھ جگہ آن لائن چل رہی ہیں, مگر آن لائن بھی جو ہے, آن لائن سسٹم بھی جو ہے وہ اتنا پرفیکٹلی نہیں ہے, بیکاز اٹ از پاکستان. سو اپنی تیاری جاری رکھیں, کیونکہ پچھلے سال تو ہم پروموٹ ہو گئے تھے, بٹ اس سال نہیں ہوں گے, خاص طور پہ بڑی کلاسز 9th میٹرک اینڈ آن ورڈس. تو چھوٹی کلاسز مے بی اور مے بی ناٹ کہ ہوں یا نہ ہوں, بٹ بڑی کلاسز کو کسی حال میں پروموشن نہیں ملنے والی ہے. تو اپنی محنت برقرار رکھیے, جو بھی ہے جیسا بھی ہے, ہر حال میں انسان کو جینا آنا چاہیے. ہمیں کرونا سے لڑنا تو ہے, بٹ اس کے موجودگی میں اپنی راہوں کا متعین بھی کرنا ہے. تو اسٹے سیف, اسٹے بلیس, اینڈ اللہ حافظ.